قمر دلشاد صاحب، جو 8 فروری کے انتخابات تھے اس میں الیکشن کمیشن پر بہت سے سوالات اٹھے. ہم اپنی ٹرانسمیشن میں بھی اس حوالے سے بات کر رہے تھے، جو مختلف حلقوں سے ریزلٹس بھی سامنے آ رہے تھے اس حوالے سے. اب جو یہ ضمنی انتخابات ہیں، آپ کے خیال میں الیکشن کمیشن سیم پالیسی جو پہلے تھی اسی کو لے کر چلے گا یا کچھ پالیسی میں چینجز آئیں گے؟ اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ کہ جیسے آج انہوں نے انٹرنیٹ بند کر دیا بالکل، اور موبائل سروس بھی بند کر دی، تو وہی چیز ہماری 8 فروری کے نتائج اسی طرح لیٹ ہوئے تھے کہ انٹرنیٹ بند ہو گیا، موبائل بند ہو گیا، واٹس ایپ بند ہوگی. تو اب یہ جو رزلٹ جو ہے یہ پریزائڈنگ آفیسر نے بھیجنا ہے ریٹرننگ آفیسر کو، تو اس کو وہی دقت پیش آئے گی جو 8 فروری کو پیش آئی تھی. تو اب لیکن بہرحال حکومت کی اپنا ایک وزارت داخلہ کی اپنی پالیسی ہوتی ہے کہ ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے انٹرنیٹ بند کیا ہے. لیکن اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ بالکل صحیح ہے، یہ لاہور کے جو 5 حلقے ہیں یہ بہت امپارٹنٹ حلقے ہیں. اس میں اگر یہ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ جو ہے کینڈیڈیٹ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کا آئندہ سیاست پر بڑا گہرا اثر پڑے گا، جیسے کہ ہمارے دوست نے اپنے انالیسس کیا ہے. اسی طرح سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پشاور میں خیر پختونخوا میں اس کا زیادہ اثر نہیں پڑے گا، وہاں جو کہ پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ گورنمنٹ حکومت کر رہی ہے. لیکن پنجاب کا سب سے بڑا مسئلہ پیش آئے گا. اگر پنجاب میں اگر تحریک انصاف کے حمایت یافتہ اراکین کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ رزلٹ کا بڑا اہم اس لیے اثر پڑے گا کہ ابھی حال ہی میں چند روز پہلے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے جو مشترکہ پارلیمنٹ سے خطاب کے دوران جو ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آئی تو تمام ڈپلومیٹک کور نے اس کو بڑا گہری نظروں سے دیکھا، اور تمام ڈپلومیٹک کور نے اپنے ممالک میں یہ رپورٹ بھجوا رہی ہے ہماری اطلاع کے مطابق کہ پاکستان کی جو الیکشن جو ہے وہ متنازع ہیں اور اس کو بہت بڑی اہم پارٹیاں جو ہیں اس کو تسلیم نہیں کر رہی. تو اب یہی چیز نظر آ رہی ہے کہ آج کے معاملے میں اگر الیکشن کمیشن پر بڑا امتحان ہے کہ وہ اپنے ریٹرننگ آفیسروں کے ساتھ اسی طرح پہ نگاہ رکھے جیسے انہوں نے 2 سال پہلے ڈسکا کے الیکشن پر انہوں نے نگاہ رکھی ہوئی تھی. تو اسی طرح الیکشن کمیشن پاکستان کو بھی اپنے ریٹرننگ آفیسران اور اس کے بعد پنجاب کی صوبائی گورنمنٹ ان پر تمام کے تمام جو ہے اس پر نگاہ رکھے. اور پریزائڈنگ آفیسر جو ہے اگر انہوں نے فارم 45 بنا کے دے دیا پولنگ ایجنٹس کو، الیکشن ایجنٹ کو، تو یہ فارم 47 اب تبدیل نہیں ہو سکتا. اب وہ وقت گزر گیا ہے. اب یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں نے پورا سسٹم بدل دیا ہے، اب اس سے بڑا فرق پڑے گا آئندہ کہ ہماری ایڈمنسٹریشن، ہماری اسٹیبلشمنٹ تو خیر اس بار میں غیر جانبدار ہے، لیکن ہمارے جو ایڈمنسٹریشن ہے، بیوروکریسی ہے، ان پر یہ بڑی زبردست ذمہ داری عائد ہوگی کہ وہ اپنی خاموشی کے ساتھ جو رزلٹ آ رہا ہے فارم 45 کے تحت اس کے مطابق فارم 47 تیار کریں. اور وہ فارم 47 تیار کر دیں گے. اب یہ حالات بدل گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کے اہم خط لکھنے کے بعد. بالکل، الیکشن کمیشن کا بھی یہ یقیناً ایک امتحان ہے اور سیاسی جماعتوں کا تو اس سے بھی بڑا امتحان ہے. قمر دلشاد صاحب، عوامی رد عمل کی ایک بات کی جا رہی ہے، ابھی عطر کاظمی صاحب بھی بات کر رہے تھے، ہمارے رپورٹر بھی ابھی جیسے بتا رہے تھے کہ اتنا انٹرسٹ نہیں شو کیا جا رہا آج کے انتخابات میں لوگوں کی جانب سے، اور ابھی تک پولنگ اسٹیشنز پر وہ رش بھی نہیں دیکھا جا رہا. جو 3 ماہ ہونے والے ہیں اس حکومت کو، گو کہ 8 فروری کے انتخابات کے بعد بھی لوگوں نے بہت مایوسی کا اظہار کیا تھا، لیکن جو 3 ماہ کا آپ اگر ان کی کارکردگی دیکھیں تو کیا لوگ بالکل ہی مایوس ہو چکے ہیں حکومت سے کہ لوگ اب انٹرسٹ ہی شو نہیں کر رہے ہیں، ووٹ ڈالنے کے لیے آ ہی نہیں رہے ہیں؟ اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے جیسے کہ ہمارے دوست رانا بشیر صاحب نے بات کی ہے، تو میں تھوڑا سا ذکر کر دوں مولانا فضل الرحمان کے بارے میں. جو آپ اتنا پروگرام کر رہی ہیں تو مولانا فضل الرحمان کی تحریک سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھا، ان کے مدرسے کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، وہاں جلسے میں جاتے ہیں، ان کا کوئی سیاست پر یا اس کے انتخابی عمل میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. صرف ایک پریشر گروپ ہوگا، وہ ڈالتے رہیں گے اور حکومت اس سے مکمل طور پر کمفرٹیبل ہے. حکومت کوئی اسے خطرہ محسوس نہیں کرتی، اتنے وہ جلسے جلوس جتنے مرضی نکال لے. خطرہ جو آئے گا وہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ لوگوں کی طرف سے آئے گا. دوسری سب سے بڑی اہم بات یہ کہ آج یہ لاہور میں جو 5 سیٹوں کا الیکشن ہے یہ بہت بڑا امپورٹنٹ الیکشن ہے. اس میں قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں 2، اس کے بعد صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں. اگر یہاں کوئی رزلٹ ٹیمپرنگ ہو گیا، اگر فارم 45 اور 47 کے مقابلے میں کوئی لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے تو بہت بڑی تحریک چل جائے گی لاہور کے اندر. اچھا، اب لاہور میں یہ مسئلہ نہیں ہے، 8 فروری والی بات نہیں رہی. وہ لوگوں کو اس لیے چاہیے کہ ہمارے دوستوں نے کہا ہے کہ پولنگ ایجنٹس وہاں بیٹھے رہیں، اپنے فارم 45 حاصل کر لیں اور اس کے بعد اس کے مطابق ریٹرننگ آفیسر کے پاس جائیں، اپنے فارم 40 اور 47 کے مطابق رزلٹ بنائیں. ایک بات.
دوسری سب سے بڑی بات ہے کہ جو ہماری جو سب سے بڑی جماعت جو ہے نا سنی اتحاد کونسل، سنی اتحاد کونسل کو چند نشستیں مل جاتی ہے قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، تو پھر وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے وہ پارلیمانی جماعت تصور کی جائے گی، قمر دلشاد صاحب، ابھی آپ الیکشن کمیشن اسی معاملے پہ مزید بھی بات کریں گے